السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عاقبۃ للمتقین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ذات اقدس پر جنہوں نے اولاد آدم کو گمراہی والے راستے سے ہٹا کر راہ راست پر چلایا اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہادی و رہنما بن کر آئے، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، آخر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ معزز سامعات، آج کا میرا موضوع عذاب قبر ہے۔ قبر کا معنی کسی چیز کو چھپانا یا دفن کرنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ عذاب قبر غیبی امور میں سے ہے اور اس کے متعلق ہم صرف وہی جانتے ہیں جو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ذکر کیا۔ اس سے زیادہ کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ عذاب قبر غیبی امور میں سے کیوں ہے اور اس میں حکمت کیا ہے کہ قبر میں یا عالم برزخ میں فوت شدہ کے ساتھ جو کچھ گزر رہا ہوتا ہے اسے ہم زندہ لوگ محسوس کیوں نہیں کر سکتے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس میں یقیناً اللہ کی کئی حکمتیں ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ہم زندہ لوگ فوت شدہ کے عذاب قبر سے بے خبر رہیں، ورنہ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کی بیوی یا اس کے کوئی رشتہ دار یا کوئی عزیز دوست عذاب قبر میں مبتلا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی زندگی کس حال میں گزرے گی۔ کیا وہ ہر وقت غمگین اور پریشان نہیں رہے گا؟ نمبر 2، کسی میت کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے تو اس میں اس کی ذلت اور رسوائی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی زندگی میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی۔ اب اس کے مرنے کے بعد یہ معلوم ہو کہ اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے تو اس میں اس کی ذلت اور رسوائی ہے۔ نمبر 3، قبروں میں مردوں کو دیے جانے والے عذاب کے متعلق ہم زندوں کو بے خبر رکھنے میں اللہ کی ایک حکمت یہ ہے کہ اگر ہم زندہ لوگ اس عذاب قبر کو دیکھ لیں یا سن لیں تو شاید ہم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ آپ لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے تھوڑا سنا دیتا۔ گویا اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں زندہ لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ نہ دیں تو عذاب قبر کو مخفی اور غیبی امور میں رکھا گیا۔ معزز سامعات، قبر کی خوفناک کھائی سے ہمارے اسلاف جس قدر خوف زدہ رہتے تھے، آج ہم اتنا ہی بے خوف اور غافل ہو چکے ہیں۔ دنیا کی رنگینیوں اور دل فریبیوں میں ہم اس قدر کھو چکے ہیں کہ کبھی بھول کر قبر کا خیال تک نہیں آتا۔ ہماری اس غفلت پر قرآن مجید کا یہ تذکرہ کس قدر سچ ثابت ہو رہا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔
حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندے کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کو دفنانے والے پیٹھ پھیرتے ہیں اور وہ اس کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے۔ جو مومن ہوگا اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا اور وہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تم جہنم میں اپنے ٹھکانے کی طرف دیکھو، اللہ نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں ٹھکانہ دیا ہے۔ جب یہ سوال کافر اور منافق سے کیے جاتے ہیں تو وہ ہر سوال کے بدلے کہتا ہے ہاں لا ادری کنت اقول ما یقول الناس فیقال لا دریت ولا تلیت فیضرب بمطارق من حدید بین اذنیہ فیصیح صیحة یسمعها من یلیہ غیر الثقلین۔ مجھے تو کچھ پتہ نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے نہ تم نے معلوم کیا نہ تم نے قرآن پڑھا۔ پھر اس کے کانوں کے درمیان لوہے کی ہتھوڑوں کے ساتھ اس قدر زور سے مارا جاتا ہے کہ وہ ایسی چیخیں نکالتا ہے جسے جن و انس کے سوا اللہ کی باقی تمام مخلوقات سنتی ہے۔ پھر آسمان سے ایک ندا آتی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو اور جہنم میں اس کے لیے ایک بستر بچھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جہنم کی گرم ہوا اور بدبو اس کے پاس جاتی ہے اور اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی دونوں طرف کی پسلیاں باہم مل جاتی ہیں اور اس کے پاس ایک بدنما شخص آتا ہے جس کا لباس انتہائی بدنما ہوتا ہے اور اس سے بدبو پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں بدی کی خوشخبری ہو، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو وہ اس سے کہتا ہے تم کون ہو، تمہارا چہرہ تو وہی چہرہ ہے جو بدی ہی کو لاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں تمہارا برا عمل ہوں، اللہ کی قسم میں نے تمہیں ہمیشہ اس حال میں دیکھا کہ تم نیکی کے کاموں میں تاخیر کیا کرتے تھے اور برائی کے کام جلدی کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدی کا بدلہ دے۔ پھر اس پر ایک بہرے گونگے فرشتے کی ڈپٹی لگائی جاتی ہے جس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی سلاخ ہوتی ہے، اگر اس کو پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کو اس کے ساتھ مارے گا جس سے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے پہلی حالت میں لٹائے گا، پھر وہ اس کے ساتھ اسے دوبارہ مارے گا جس سے وہ ایسی چیخیں نکالے گا جسے جن و انس کے سوا باقی تمام مخلوقات سنے گی۔ پھر جہنم میں اس کے لیے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جہنم میں ایک بستر بچھا دیا جاتا ہے، تو وہ دعا کرتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کر۔ معزز سامعات، قبر ہر روز اپنے بندے کو 70 بار آواز دیتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیرا گھر ہوں، مجھ میں تنہائی دور کرنے کے لیے اپنے اعمال روشن کرنے ہوں گے۔ حاضرین مجلس، قبر واقعی بڑے خوف اور گھبراہٹ کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی کوئی جگہ نہیں دیکھی۔ اے سرسبز و شاداب دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والوں، اے میٹھی و شیریں دنیا کے ناز و نعیم میں منہمک رہنے والوں، اے رنگین و دل فریب دنیا کے سراب میں جذب رہنے والوں، اے حسین و جمیل دنیا کے حسن و جمال میں کھونے والوں، اے دار البقاء کو چھوڑ کر دار الفنا کا تعاقب کرنے والوں، ان قریب ہم گھٹن موت سے گزر کر ایک طویل وادی پر خطر کا سفر طے کرنے والے ہیں۔ اس وادی پر خطر میں سیاہ رات جیسی تاریکی ہوگی، نہ سورج کی کرنیں ہوں گی، نہ چاند کی چاندنی ہوگی، نہ ستاروں کی لو ہوگی، نہ کمکموں کا نور ہوگا، نہ چراغوں کی روشنی ہوگی، نہ جگنوں کی ٹھمٹھماہٹ نظر آئے گی۔
اس وادی پر خطر میں دشت ویراں جیسی تنہائی ہوگی، نہ ماں باپ ہوں گے، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ کوئی پیر و مرشد ہوگا، نہ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہوگا۔